اب آپ سوچیں شیطان کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر بڑی بڑی قومیں، ملک، ظلم، طاقت، کرپشن، چوری، جھوٹ، زنا، یعنی ہر جگہ ہے۔ سوچیں کتنی بڑی پاور میں ہوگا، کتنا بڑا لشکر ہے اس کا۔ اور جو شیطان بزرگ ہے وہ الگ، دنیا کے اوپر الگ حاکم۔ تو آپ سوچیں کہ ابھی کتنی پاور میں ہے وہ ظاہراً۔ اس کے مقابلے میں کون سا دنیا کا نظام کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا مجھے آپ بتائیں؟ کون ہے جو اس کو سمجھتا ہے؟ وہی سمجھے گا نا جن کے عقیدے میں سب سے افضل اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہی کھڑا ہوگا، وہی جس کے ہاں امام حاضر ہے، وہی جس کے ہاں امام جو ہے وہ معصوم ہے، وہی کھڑا ہوگا۔ آپ دوسروں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون اس کو جو دھوکہ دے رہا ہے پوری دنیا کو، اسے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے دنیا کا سسٹم؟ نہیں بچا سکتا۔ وہ شیخ انصاری کا واقعہ آپ نے منصور سنا ہوا ہے کہ ان کے شاگرد کے خواب میں شیطان کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ شیطان نے بڑی بڑی رسیاں، چھوٹی چھوٹی رسیاں، دھاگے، بڑے بڑے جو جہازوں کے ہینگر ہوتے ہیں جس کو ڈالے جاتے ہیں، بحری بیڑے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب شیطان کے پاس ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ لوگوں کو اپنے قبضے میں اپنے اغوا کرنے کے لیے۔ کیسے کیا؟ کہتے ہیں جتنا جو کمزور ہے اس کو اتنا ہی ہلکا سا دھاگا ڈال دو آ جاتا ہے، ہلکی سی زنجیر ڈال دو آ جاتا ہے۔ تو کہا یہ جو اتنی سب سے بڑی زنجیر یہ کیا ہے، کس کی ہے؟ کہا یہ تمہارے استاد کی تھی۔ کہا میرے استاد کی؟ کہتا ہاں وہ بھی توڑ دی۔ یعنی آپ سمجھ نہیں رہے علماء کو یہ کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابلیس آسان ہے، ہمارے یہاں تو ڈیفینیشن میں ہے ہی نہیں ابلیس، کیونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سارے ہی سبھی، تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے اس کو؟ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن سے شیطان نے بھی ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ ہاں اب بہرحال حالات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ انسان گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے بولا تو ہم سے بھی بہت بڑے نکلے، اب ہم کیا کریں؟ اب وہ کیسے توڑے انہوں نے، کیسے توڑا انہوں نے؟ تو یہ اپنے استاد کی خدمت میں گئے اور انہوں نے اپنا خواب بتایا۔ کہا کہ ہاں صحیح کہا۔ کہا کہ میں چند دن سے میرے گھر میں فاقہ تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، مگر کچھ وجوہات خمس تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس سے قرض لے لوں، نہ کہ کھا جاؤں، قرض لے لوں اور کل آئیں گے اس میں ڈال دوں گا۔ امانت ہے، امام کی امانت ہے، قرض لے لوں۔ کہتے ہیں میں نے اٹھائے اور گیا، میں بازار تک پہنچا، دکان تک پہنچا، مجھے خیال آیا اگر میں مر گیا، اگر میں مر گیا تو کسے کیا پتا کہ یہ میں نے قرض لیا تھا؟ گناہ نہیں کر رہے، ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن امتحان اسی حساب کا ہے جتنا بڑا عمل ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ ہمارے سامنے مقابلے میں شیطان نہیں آئے گا۔ مطلب جس کی 4000 سالہ عبادت کو خدا نے کھینچ لیا۔ کیوں کھینچ لیا؟ کہ امر الہی کو سجدہ نہیں کیا۔ آج اگر ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ کرو، نہیں مولانا کیا نماز ہر وقت کرتے رہتے ہیں، کیا مطلب؟ ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، 6000 سال یا 4000 سال کا عمل خدا نے حبت کر لیا۔ ہم لوگ بہت خوبصورت ہیں کیا کہ کچھ بھی نہیں کرو خدا چھوڑ دے گا؟ کیا ہے مطلب ہمارے پاس؟ ہم بہت کیا اسپیشل ہیں کوئی لوگ؟ وہ بھی اس خدا کی مخلوق تھی نا وہ، مگر سجدہ نہیں کیا، بولا سب چھین لیا۔ تو ہمیں سجدے کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ مولانا کیا نماز کی باتیں کرتے رہتے ہیں، نماز انہوں نے پڑھی تھی، وہ بھی پڑھتے تھے۔ بھائی نماز بغیر ولایت کے نماز ہی نہیں ہے۔ اب کوئی اٹھک بیٹھک جتنی کرتا رہے، ہماری ڈیفینیشن میں نماز وہی ہے جس کا عقیدہ علی ولی اللہ پر ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ. خب آپ ولایت کو مانیں گے. اور یہ میں خود اپنے کو خطابت کے جملے تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ امام نے فرمایا. امام سے پوچھا یہ سب ہو یہ ساری چیزیں ہوں. امام نے بولا سب کچھ ہو, بہترین نمازیں ہوں, ساری رات کھڑے ہوتے رہو, گرمیوں کے روزے رکھتے رہو, حج اور طواف اور سب کرتے رہو, مگر اگر ولایت نہیں, کچھ نہیں.